بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام بہن بھائیوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو کہانی کا مین ٹاپک ہوتا ہے اس پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ گھر کی ہر آسائش میرے قدموں میں تھی۔ ہمارے پاس شہر کے پوش علاقے میں ایک عالیشان کوٹھی تھی اور دور دراز علاقوں میں وسیع و عریض زرعی زمینیں پھیلی ہوئی تھی، مگر میری زندگی میں ایک ایسی محرومی تھی جس نے میرے بچپن کو خوشیوں سے خالی کر دیا تھا۔ میری ظاہری شکل و صورت نہایت سادہ تھی، میرا رنگ سانولا تھا اور یہی وہ واحد وجہ تھی جس نے مجھے ہر محفل میں احساس کمتری کا شکار کر رکھا تھا۔ میرے بچپن کے وہ دن مجھے آج بھی یاد ہیں جب رشتہ داروں کا ہمارے گھر آنا کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی آتے میری والدہ کے کانوں میں زہر گھولنے لگتے کہ والد صاحب کو اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اکثر اس بات کا ذکر میرے والد صاحب سے بھی کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینیں بہت ہیں لیکن کل کو ایک وقت آئے گا کہ انہیں سنبھالنے والا کوئی ان کا وارث نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹس تو میرے بعد ہی آ گئی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی کہ میری والدہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، مگر والد صاحب کا اپنی شریک حیات سے والہانہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ دادی کی تو یہ آخری خواہش تھی کہ وہ والد صاحب کو دوسری شادی پر مجبور کر دیں اور وہ مجبور کرتی رہیں، لیکن میرے ابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ مرتے دم تک یہی کہتی رہیں کہ تمہاری زمینیں کسی غیر کے ہاتھ چلی جائیں گی، تمہارے باپ کی نشانی ہے، کل کو کوئی اور سنبھالے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ لیکن والد صاحب کی وفاداری اور محبت کے سامنے کسی کی ایک نہ چلی۔ جب والد صاحب نے اپنے بھائی کے بیٹے کو گود لیا تو گویا ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ خاندان کے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا اور ان کی نظریں ہماری جائیداد پر جم سی گئی۔ وہ اس بچے کے مستقبل کو میری شادی کے ساتھ جوڑنے کے خواب دیکھنے لگے اور میرے باپ کو مشورے دینے لگے کہ اس بچے سے جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے بیٹی کی شادی کر دیں تاکہ آپ کی جائیداد آپ کے گھر میں رہے۔ میری عمر اس وقت 13 برس کی تھی اور یہ وہ نازک دور تھا جب انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد کے بھائی اور بھابھی کس طرح ہر روز ہمارے گھر آتے تھے۔ جن سے بیٹا لے کر میرے باپ نے پالا تھا وہ آتے تھے اور باتوں ہی باتوں میں یہ جتلانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر میری شادی ان کے بیٹے سے کر دی جائے تو گھر کی دولت گھر میں ہی رہے گی۔ ان کا رویہ اتنا جارحانہ ہوتا تھا کہ میں گھر میں خود کو قیدی محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے والد صاحب نے اس وقت ایک بہت بڑا اور دلی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے بلکہ صاحب کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اس لڑکے کو اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، بیٹا بنا کر گود لیا ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دیں گے کیونکہ یہ رشتہ ان کے لیے گناہ کے مترادف ہے۔ وہ دل سے اس بچے کو اپنا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ انکار ان رشتہ داروں کے لیے ایک بڑا دھچکا لگ چکا تھا۔ انہوں نے والد صاحب سے قطع طلب کرنے کی دھمکیاں بھی دیں اور طرح طرح کی باتیں بھی کرنے لگے، مگر والد صاحب نے اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ اسی اثناء میں ہمارے خاندان کے ایک دور کے رشتہ داروں جو ابا کے چچا زاد کزن بھی تھے، ان کی طرف سے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ وہ لوگ بہت شریف النفس تھے اور ان کا لڑکا دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور باکردار لگ رہا تھا۔ اس وقت تو ایسا ہی لگ رہا تھا اور جب مجھ سے والد صاحب نے پوچھا تو میں نے بھی سادگی سے سر جھکا دیا تھا کیونکہ میرے لیے وہ سب کچھ ایک خواب جیسا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ایک دھوم دھام طریقے سے میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں ایک ایسی سسرال میں داخل ہوئی تھی جہاں 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے، یعنی کہ بہت بڑا اور بھرا ہوا گھر تھا جس کا تجربہ مجھے پہلے کبھی نہیں تھا کیونکہ میں تو گھر کی اکلوتی تھی، لاڈلی تھی، کبھی گھر میں کام کیا ہی نہیں تھا۔ سسرال میں داخل ہوتے ہی میری زندگی کا ایک نیا رخ، ایک نیا باب سامنے آیا۔ میں جو اپنے گھر میں کسی ملکہ کی طرح رہتی تھی، کسی ملکہ کی طرح فرمائشیں کرتی تھی، یہاں آتے ہی گھر کی تمام ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئیں۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کا ناشتہ بنانا، صفائی کرنا، سب کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی تھیں اور کبھی کبھار تو میں تھک جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی۔ اور میری ساس بھی بہت سخت مزاج خاتون تھیں، غصہ ان کی ناک پر دھرا رہتا تھا اور وہ ہر کام میں مجھ سے غلطیاں نکالا کرتی تھی، مگر میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات میرے شوہر کا رویہ تھا۔ اگر آپ کے شوہر کا رویہ ہوتا ہے صحیح آپ کے ساتھ تو آپ ہر قسم کی مشکل سے آسانی سے گزر جاتے ہیں، مگر میرا شوہر مجھے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے اور انہیں زبردستی اس بندھن میں باندھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت گھر سے باہر رہتے
بہت کم گھر میں رہتے تھے، بلکہ میرا حال چال پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک دربار تھا جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ وہاں کے پیر صاحب تو بہت نیک اور اللہ والے مشہور تھے، مگر ان کی اولاد کا کردار بہت داغدار تھا۔ ان کے بیٹے کے بارے میں بھی اکثر سننے میں غلط الفاظ ملا کرتے تھے۔ میرا شوہر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور رفتہ رفتہ نشے جیسی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ جب بھی گھر آتا اس کی آنکھیں سرخ ہوتی اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا تھا اور اکیلے ہی باتیں کرتا رہتا تھا۔ میں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری خاموشی اور خدمت سے اس کا دل بدل جائے، آہستہ آہستہ وہ سیٹ ہو جائے، لیکن وہ تو کسی اور ہی دن میں مگن رہتا تھا۔ وہ اکثر نشے کی حالت میں پیر صاحب کی بیٹی فرزانہ کا نام لیتا، جو اس دربار کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کرتا، اس کی تعریفیں کرتا، اور میں اپنے آنسو چھپانے کے لیے باورچی خانے میں بھاگ جایا کرتی تھی، جہاں تنہائی میں بیٹھ کر میں اکثر رویا کرتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے میرے شوہر کے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے۔ نشے کی حالت میں اس نے ہمت کی اور پیر صاحب کے پاس جا کر ان کی بیٹی فرزانہ کا رشتہ ہی مانگ لیا۔ پیر صاحب جو ایک نہایت باوقار انسان تھے، اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئے، اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا جو نفرت اور مایوسی سے بھری ہوئی تھی۔ پیر صاحب نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا کہ تم نے جس گھر میں آ کر اپنی روحانی تسکین ڈھونڈی، آج اسی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تمہیں ذرا خوف خدا نہیں آیا؟ انہوں نے اسے دوبارہ فوراً دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور اگلے ہی دن اپنی بیٹی کا نکاح ایک دیندار اور شریف خاندان میں کر کے رخصت کر دیا تھا۔ اس واقعے نے میرے شوہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور وہ ایک دیوانہ ہی بن گیا تھا۔ ہر وقت نشے میں دھت رہتا اور گھر آ کر مجھ پر غصہ نکالنے کی کوشش کرتا تھا، جیسے قصور میرا ہو، جیسے میں نے کچھ کیا ہو اور میرے لیے یہ زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ میں ہر پل اللہ کے حضور دعا کرتی تھی کہ شاید میرے اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے، اسے مجھ پر ترس آ جائے۔ اسی دوران اللہ نے میری سن بھی لی اور مجھے اولاد کی خوشخبری ملی۔ میرے والدین جو ہر پل میرے لیے فکر مند رہتے تھے، میرے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ خوشخبری سن کر پھولے نہیں سمائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاید اس بچے کے آنے سے تمہاری زندگی میں روشنی آ جائے، شاید یہ بچہ تمہاری زندگی میں ایک اچھا جو ہے وہ ثابت ہو، تمہارا شوہر جو ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ میں نے بھی اسی امید کے لیے اپنے جینے کا سہارا بنا لیا اور ایک نئی زندگی کی آرزو میں اپنے آنسوؤں کو چھپا کر اپنے سسرال والوں کے ظلم اور شوہر کی بدتمیزی کو برداشت کرنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ میری ساری امیدیں اب اس آنے والے بچے سے وابستہ ہو چکی تھی اور میں اسی انتظار میں تھی کہ کب وہ اس دنیا میں آئے۔ سسرال کی وہ چار دیواری میرے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھی، جہاں میری ہر سانس پہ پہرا تھا، میری ہر خاموشی کو میری کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ میرا شوہر جو کبھی میری زندگی کا محور ہوا کرتا تھا، اب نشے کی اس تاریک دنیا میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے اپنے بیوی کے آنسوؤں اور سسکتی ہوئی روح کا کبھی کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ رات گئے جب وہ گھر لوٹتا تو اس کے لباس سے آنے والی عجیب سی بو میرے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے ایسے دیکھتا تھا، میری طرف ایسے دیکھتا تھا جیسے میں نے اس کی زندگی کا میں سب سے بڑا بوجھ ہوں اور میں نے ہی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ میں نے کئی بار اس کے پیر پکڑ کر اسے سمجھانا چاہا، اسے رو کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نشے والا رستہ انسان کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن وہ میری التجاؤں پر ہنس دیتا یا مجھے دھتکار دیتا۔ اسی دربار کے پیر کی بیٹی فرزانہ کا تصور اس کے ذہن میں اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کا نام پکارتا، اسے یاد کرتا، اور میں ایک کونے میں دبک کر اپنی قسمت کو روتی جاتی رہ جاتی۔ گھر والے جو پہلے ہی سے میری ظاہری شکل و صورت اور میرے سادہ رنگ کو نشانہ بناتے تھے، اب میرے شوہر کے اس رویے کو بھی میرے نصیب کا قصور ٹھہرانے لگے کہ میں اس قابل عورت نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کر سکوں۔ میری ساس جو میری ہر معمولی سی غلطی پر آسمان سر پہ اٹھا لیا کرتی تھی، مجھے بہت ساری باتیں سنایا کرتی تھی، اب میرے شوہر کی اس بدتمیزی اور نشہ آور عادت کو بھی میری ہی کوتاہی گرداننے لگی تھی، جیسے اس گھر کی ساری نحوست کی ذمہ دار صرف میں ہوں۔ میں نے ان کٹھن دنوں میں اپنی تنہائی میں اللہ کے حضور پیش کیا، مصلی پر بیٹھ کر سجدوں میں اتنی بکھری ہوئی زندگی کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔
مگر ایسا لگتا تھا کہ میری دعاؤں اور میری آنسوؤں کا اس گھر میں کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ یہاں تو محبت کے بجائے صرف طعنے اور نفرت کی فصل اگائی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کا پیر کے دربار پر قیام اب محض ایک وقتی مشغلہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک مستقل معمول بن چکا تھا، اس کا جنون بن چکا تھا۔ وہ کبھی 2 دن اور کبھی پورا ہفتہ بھی گھر سے غائب رہتا تھا، اس کے آنے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنے گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جب بھی آتا اس کی آنکھوں میں اسی عورت کا خمار اور نشے کی کیفیت صاف جھلکتی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ آیا وہ عورت بھی اس کے جذبات کا جواب دیتی ہے، ہاں میں ہاں ملاتی ہے یا نہیں، لیکن میرے شوہر کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی بیوی، اپنے گھر اور اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر فراموش کر دیا تھا۔ انہی تکلیف دہ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ جب وہ بیٹا پیدا ہوا تو میرے دل میں ایک امید کی شمع روشن ہوئی کہ شاید اب میرا شوہر سدھر جائے گا اور میرے اولاد کے آنے کی وجہ سے وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف نظر آئے گا، اولاد کی خاطر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ میں نے بڑے ارمانوں سے اس بچے کا استقبال کیا تھا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور سوچا کہ اب میری تنہائی کا خاتمہ ہو جائے گا، میں اپنے بیٹے سے اپنے دکھ سکھ بانٹ لیا کروں گی۔ لیکن یہ خوشی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش ثابت ہوئی۔ بچہ بھی صرف 3 دن کا تھا کہ اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، اسے ہاسپٹل لے کر بھاگے اور 2-3 دن تک وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ ننھی سی جان اللہ نے مجھ سے چھین لی۔ اس روز میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، میں بہت زخمی تھی، میرا وجود کرچی کرچی ہو گیا تھا، لیکن میرے شوہر کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ اسے اس سانحے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی موت کا دکھ تھا، نہ ہی اس گھر کی بربادی کا کوئی غم۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا اور فوت ہو گیا۔ وہ مسلسل نشے اور اپنے اس اندھے عشق میں ڈوبا رہا تھا۔ جب وہ 10 دن کے بعد نشے میں دھت گھر پہنچا اور اس نے مجھ پر گالیوں اور تشدد کی بوچھاڑ کر دی تو میری برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں دھت میرے شوہر نے نہ صرف اپنی حدیں پار کر دی بلکہ انسانیت کی تمام حدودوں کو روند ڈالا تھا۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ رہا تھا، بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور اس کی ہر گالی میرے وجود کو تڑپا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا تھا۔ وہ تھپڑ اتنا زور کا تھا، وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ میرا پورا چہرہ سوج گیا، میری آنکھ کے قریب کا حصہ پھٹ گیا اور میرے منہ سے خون کی دھار بہہ نکلی تھی، کیونکہ نشے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور میں زمین پر گری سسک رہی تھی کہ اسی ہنگامے کے دوران اچانک میرے والد صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہیں جم کے رہ گئے، حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے، اور میں اسی وقت خون میں لت پت بکھرے بالوں کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی تھی اور میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، اور میری حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وحشی درندہ ایک نازک پھول کو مسل کر گیا ہے۔ میرے والد صاحب جو مجھے شہزادیوں کی طرح پال کر بڑے کر رہے تھے، کبھی انہوں نے آج تک مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا، مجھ پر پڑنے والی اس قیامت کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئے اور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسا گہرا سکون تھا جو طوفان سے پہلے ہوتا ہے، اور ان کے چہرے پر ایک ایسی کرب ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں میری ہزاروں چیخیں دبی ہوئی تھی۔ وہ میں جتنی دیر بھی بیٹھے رہے میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے اور میں ان سے نظریں چراتی رہی۔ باورچی خانے میں آ کر کھانا تیار کیا گیا اور اس کے بعد کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان پر انواع و قسم کے کھانے سجائے جانے لگے، مگر اس منظر کے بعد کسی کو نوالا نگلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے والد صاحب اس حال میں بھی دسترخوان کی طرف بڑھے تھے، مگر ان کے ہاتھ جو تھے اس قدر کانپ رہے تھے، بری طرح کانپ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کے کانپنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے دل کی حالت اس وقت کیا ہوگی۔ وہ لقمہ اٹھانے سے قاصر تھے، وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، اور جہاں میں نیم بے ہوش پڑی ہی تھی اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوالے کو پلیٹ میں واپس رکھ دیتے تھے۔ مار کھا کھا کر مجھے بھی اپنا ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنی چادر سے بار بار اپنے آنسو بھی صاف کرتے، لیکن ان کی آنکھوں سے بہنے والا سیلاب تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھیں۔
बेटी भी वो जो इतनी लाडली थी, जिसे उन्होंने कभी डांटा भी नहीं था। वो बेबस होकर खड़े रहे। वो बार बार अपनी चादर से मेरे चेहरे पर खून साफ करने की कोशिश करते, लेकिन उनके हाथ लरस जाते थे और नहीं समझ आ रहे थे कि उस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए और उन लोगों के साथ क्या सलूक और क्या बात किया जाए। उनके दिल की कैफियत ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी ज़िंदगी की तमाम तर खुशियों को एक लम्हे में आग लगा दी हो और वो सिर्फ धुआं देखकर तड़प रहे थे। इसी असना में मेरे ससुर जो थे वो कमरे में दाखिल हुए। वो मेरे अब्बा से मिलने के लिए आए थे और जब उन्होंने इस सूरत हाल को देखा तो देखकर कुछ लम्हे के लिए हका बका रह गए। मेरे वालिद साहब ने उन्हें देखा और एक गहरी सांस ली। उनका लहजा लरज़ रहा था, मगर अल्फाज में ऐसी कड़वाहट थी जिसने पूरे घर के माहौल को मुंजमद करके रख दिया था। उन्होंने मेरे ससुर की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने आज तक आपकी, आपके ख़ानदान की हर बात को अपना फ़र्ज़ समझकर पूरा किया है। मैंने आपको अपना भाई समझा, मैंने आप पर अपने खून से ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी इकलौती और अपनी लाडली बेटी आपके हवाले कर दी। ख़ानदान में उसके 100 रिश्ते थे, लेकिन मैंने किसी को रिश्ता नहीं दिया। मगर आज आपने मुझे क्या दिया? क्या मेरी बेटी आपके घर में कोई बांदी थी जिस पर आपके बेटे ने इस बेदर्दी से हाथ उठाया और उसके साथ क्या सलूक किया है? मैंने सोचा था कि अगर मेरी बेटी मेरी है तो आज से वो आपके घर की बेटी बन गई है, लेकिन आज साबित हो गया कि आप लोगों ने उसे इंसान ही नहीं समझा तो बेटी क्या समझते। मेरे वालिद के ये अल्फाज किसी खंजर की तरह मेरे ससुर के दिल में पेवस्त हो रहे थे। मेरे ससुर बेशक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो बेटे की वजह से मजबूर थे, इसलिए शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए खड़े थे जैसे बेबस हों और कुछ कर ना पा रहे हों। मेरे ससुर ने डूबती हुई आवाज़ में आकर कुछ लम्हा इंतज़ार करने के बाद मेरे बाप की बात का जवाब दिया कि मैं बेहद मजबूर हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा इस कदर गिराहट का शिकार आखिर कैसे हो गया है। उन्होंने कहा कि मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत समझाया, मैंने उसे हर मुमकिन तरीके से इस गलत रास्ते से रोकने की कोशिश की है, मगर वो पीर के दरबार की इस लानत में ऐसा फंस गया है कि उसे अपनी इज्जत का ना ख्याल है और ना अपने घर का। वो हर किसी से इसी तरह का सलूक करने लगा है। वो बोले कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी बेटी पर यानी मेरी बहू पर भी हाथ उठाने की जुर्रत करेगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ज़िल्लत और सदमा है कि आज मेरे ही घर में एक बाप के सामने उसकी बेटी का ये बुरा हाल कर दिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। वालिद साहब ने मेरी तरफ देखा और फिर ससुर की तरफ देखा और फिर आखिरी बार मुझे अपने सीने से लगाकर कहा कि अब इस घर में एक लम्हा भी रहना मेरी बेटी के मौत के मुतरादिफ है और मैं से एक लम्हा भी इस घर में अब नहीं रहने दूंगा। उन्होंने मेरे सर पर एक चादर डाली और मुझे इस जहन्नम से निकाल कर अपने घर ले आए थे, जहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक नया और दोबारा करबनाक बाब शुरू होने वाला था, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरे वालिद साहब के घर आते ही नई मुश्किल ने जन्म ले लिया। मेरे वही ताया अब्बू, मेरे वालिद साहब के बड़े भाई, जिनके बेटे रहमान को हमने अपनी औलाद बनाकर पाला था, मेरे बाप ने उसे सगी बेटे की तरह पाला था। उनकी नीयतों में खोट आ चुका था। वो रहमान के साथ मिलकर वालिद साहब पर दबाव डालने लगे थे कि हमारी वो सारी ज़मीनें बेच दी जाएं जो हमारे पास हैं। रहमान जो अब जवान हो चुका था और वो भी इन लोगों के बहकावे में आकर वालिद साहब से बदतमीज़ी करने लगा था और उनकी बातों का गलत सलत जवाब देने लगा था। वो लोग पंजाब से सिंध बार बार आते और ज़मीनें बेचने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल करते थे। मेरी वालदा जो अपनी बेटे की तलाक के सदमे से दो चार थीं, उन्होंने इसी वक्त सख्ती से फ़ैसला कर लिया कि अब मैं उस पहले शोहर के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। वालिद साहब ने बड़ी मजबूरी के साथ अपने भाई से कहा था कि मेरी बेटी को तलाक दे दो और हमने बड़ी मुश्किल से कानूनी कार्रवाई करते हुए कानूनी तौर पर तलाक हासिल की। हालांकि मैं उसके हक़ में नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी तलाक लेना, मैं अपने माथे पर तलाक का लेबल नहीं सजाना चाहती थी, लेकिन वालिदैन की ज़िद और शौहर के जुल्म के सामने आखिर मुझे मजबूर होना पड़ा और सर तस्लीम में खम करना पड़ा। जैसे ही तलाक हुई, मेरे उन्हीं ताया ने एक नई साजिश रची। उनके 6 बेटे थे, जिनमें से एक तो रहमान था और अब वो अपने दूसरे बड़े बेटे फ़ारूक के लिए मेरा रिश्ता मांगने के लिए आए थे। रहमान ने भी वालिद साहब से कहा कि फ़ारूक भाई बहुत नेक हैं, बहुत मेहनती हैं, तो आप जो है ना वो रिश्ते के लिए हाँ कर दें।
اور ایک بھائی ہوتے ہوئے میں اپنی بہن کی وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح سب کے دباؤ میں آ کر میری دوسری شادی میرے تایا زاد فاروق سے کر دی گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ سسرال میں داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ صرف ہماری زمینوں اور پیسے کے لالچی ہیں۔ ساس کی زبان بہت تیز تھی، وہ بات بات پر مجھے طعنے دیتی تھی اور میری پہلی شادی کی باتیں سناتی تھی۔ وہ اتنی کنجوس تھی کہ سبزی پکانے میں بھی گھنٹوں سوچتی تھی۔ پھر میں نے صبر کا گھونٹ پینا شروع کیا اور خاموشی سے دن کاٹنے لگی تھی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بار بار طلاق کا داغ ماتھے پر لگانا اور والدین کو دکھی کرنا میری فطرت کے خلاف تھا، اور مجھے ہر وقت یہی دکھ آتا تھا کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور میری ازدواجی زندگی کی تلخیاں بڑھنے لگیں۔ جب بھی میرے شوہر سے میرا جھگڑا ہوتا یا مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتا، میں پریشان ہو کر اپنے مائکے چلی جاتی تھی۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ پیچھے سے رحمان نے زندگی کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ وہ جو ہمارا گود لیا بھائی تھا، جسے میرے ماں باپ نے بیٹے کی طرح پالا تھا، اس نے جوئے کی لت پال لی تھی۔ وہ جوا کھیلنے لگا تھا۔ اس کی بیوی ایک بہت ہی شریف اور نیک خاتون تھی جس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن رحمان اس گھر کی آسائش اور زمین کی دولت کو دیکھ کر اپنی تمام ذمہ داریوں سے غافل ہو چکا تھا۔ اسے نہیں فرق پڑتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے میری طلاق اور پھر رحمان کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے اور آہستہ آہستہ چارپائی پر آ گئے، اور ایک دن اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ گھر میں اب صرف ہم عورتیں ہی رہ گئی تھی اور کوئی مرد ہمارے سر پر نہیں رہا تھا، کیونکہ رحمان تو زیادہ تر جوا کھیلتا اور رات رات باہر ہی رہتا تھا۔ میرا شوہر مجھے لینے نہیں آتا تھا، گھر آتا بھی تو رحمان کو مشورے دیتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ مجھے مائکے آئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے اور میں اس وقت امید سے بھی تھی۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھے واپس اپنے گھر لے جائے۔ وہ جیسے بھی مجھے رکھے گا میں رہوں گی، لیکن میں اپنے ماں باپ کو، اپنی اکیلی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن وہ اپنی انا میں ایسا مبتلا تھا کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے کبھی فون کر کے میرا حال چال تک نہیں پوچھا تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ رحمان نے جوئے میں وہ شہر والا بڑا گھر ہار دیا ہے جو والد صاحب نے بڑی محبت سے اس کے نام کیا تھا۔ یہ خبر سن کر والدہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ہم ماں باپ کی دی ہوئی نشانیوں سے محروم ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں 1 مہینے کے اندر گھر خالی کرنے کی وارننگ مل گئی تھی اور ہم سڑک پر آنے کے دہانے پر تھے۔ میرے منہ بولے بھائی نے ہمارا گھر بیچ دیا تھا۔ اس مشکل ترین دور میں رحمان نے ہمیں زبردستی کھیتوں کے بیچ بنے ہوئے 2 کچے کمروں میں لا کر بٹھا دیا، یعنی کہ زمینوں پر جو پرانے کمرے بنے ہوئے تھے وہاں نہ 4 دیواری کا بندوبست تھا اور نہ ہی عزت نفس بچانے کے لیے کوئی پردہ تھا۔ ہم جو شہر کے عالی شان ماحول میں پلے بڑے تھے، وہاں ایک کھلے میدان میں جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، لیکن پھر بھی ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میری والدہ میرے گلے لگ کر روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ کاش اس وقت آپ کے والد صاحب کی میں دوسری شادی کرا ہی دیتی، کاش میں اپنی سوتن برداشت کر لیتی تو شاید آج ہماری اپنی اولاد ہوتی، تمہارے باپ کی سگی اولاد ہوتی تو ہمیں اس ذلت سے بچاتی، ہمیں اس قدر مجبور نہ کرتی۔ رحمان اب قرض داروں کے چنگل میں اتنا پھنس چکا تھا، جب اس نے جوئے میں سب کچھ ہارا تو ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور بھاری رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ اسی دوران میرے سسرال سے میرے شوہر اور میرے 2 دیور آئے۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے رحمان کا قرضہ اتارا۔ میری تھوڑی بہت زمین بیچ دی گئی تھی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے ہم پر زمینیں بیچ کر پنجاب منتقل ہونے کا جو تھا دباؤ ڈالنے لگے اور ہمیں مجبور کرنے لگے۔ ادھر میری زندگی میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، لیکن میرے شوہر نے اس حال میں بھی مجھے نہیں اپنایا۔ میری والدہ صدمے میں تھیں کہ جس بچے کو ہم نے خون جگر سے پالا تھا وہ ہماری تباہی کا سبب بننے لگا ہے۔ وہ لوگ تو اپنے بیٹے کو چھڑا کر لے گئے، مگر ہمیں انہی کچے مکانوں میں تنہا زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری بندگی، میرا صبر، میری زندگی کا یہ سفر ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنی بوڑھی ماں اور ننھی بیٹی کے ساتھ اس ویرانے میں آخری امید وابستہ کیے بیٹھی تھی۔ میری بھابھی جو شروع سے ہی حالات کی ماری ہوئی تھی، اپنے شوہر کی وجہ سے دکھی رہتی تھی، اب دن رات زاروں قطار روتی رہتی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا علاقہ چھوڑ کر پنجاب منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، آمادہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے ماں باپ سے اتنی دور چلی جائے، مگر قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔
ہم بے سہارا عورتوں کے لیے وہاں مزید رکنا جو تھا وہ ناممکن ہو چکا تھا، کیونکہ وہ کافی کھلی جگہ تھی اور ہم عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ اور میرے بھائی رحمان کی حرکتوں نے ہماری رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا کر رکھ دی تھی۔ میری والدہ جو زندگی بھر میری اور رحمان کی فکر میں گھلی جاتی رہیں، اور اس بچے کو انہوں نے سگی اولاد کی طرح پالا، ان کا جسم اب اس صدمے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگیں اور ایک دن وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئیں، بنا کسی کو بتائے۔ سب سے زیادہ کرب کی بات یہ تھی کہ جس رحمان کو ہم نے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا، وہ ماں کے آخری سفر میں کندھا دینے بھی نہیں آیا تھا۔ مجبوراً ہمیں اپنا آبائی گھر چھوڑ کر پنجاب کے اسی اجنبی ماحول میں شفٹ ہونا پڑا، جہاں ہماری زمین کا آدھا حصہ پہلے ہی بک چکا تھا اور اب ہم ان لوگوں کے در پر پڑے ہوئے تھے، ان کے محتاج بن کر۔ ہماری زندگی کو ایک یہ لوگ بوجھ سمجھتے تھے، وہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہر کوئی ہمیں حقارت نظر سے دیکھتا تھا، جبکہ رحمان اپنی اس نئی زندگی اور اصل خاندان میں مگن ہو کر ہمیں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، بھول چکا تھا۔ شاید اس کی یہی اصل خواہش تھی۔ میری زندگی میں ایک بار پھر امتحان آیا اور اللہ نے مجھے دوسری بار اولاد کی خوشی دی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ بیٹا بھی کچھ دن کی زندگی لے کر آیا تھا، وہ بھی نہ بچا اور ہمیشہ کے لیے مجھے داغِ مفارقت دے کر چلا گیا۔ اب میرے شوہر نے بھی دوسری شادی کی ضد پکڑ لی تھی۔ وہ کھلے عام مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے دوسری بیوی چاہیے، میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا۔ جو اب مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، میں اس کی بات سن کر خاموش رہتی تھی۔ میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنے شوہر کو روکنے کی سکت بھی مجھ میں باقی نہیں رہی تھی۔ دکھ سہ کر اب تو میں ان دکھوں کو خود میں محسوس کرنے لگی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی اور میری ظاہری حالت دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے کہ امیر والدین کی لاڈلی بیٹی کا یہ کیا حشر ہو چکا ہے۔ میری زندگی اب ایسے ایک جمود کا شکار تھی جس میں دکھ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ہر طرف دکھ ہی دکھ تھا۔ لوگ اکثر مجھے دیکھ کر ترس کھاتے تھے اور کچھ لوگ تو مشورے دیتے تھے کہ میں اپنی بچی کے مستقبل کے بارے میں سوچوں، اپنے بارے میں سوچوں، اپنی رہی سہی زمین اس بچی کے نام کر دوں، مگر میں ان حالات میں بے بس تھی، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اپنی زمین کے حقوق کی بات کی تو یہاں پر تو جھگڑا چھڑ جائے گا اور یہ لوگ مجھے گھر سے نکالنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے، اور میرا کوئی مائکہ نہیں تھا، میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر نے گاؤں کی ایک طلاق یافتہ عورت سے دوستی کر لی اور ایک دن اسے گھر نکاح کر کے لے بھی آیا تھا۔ وہ عورت بے حد حسین تھی اور میرا شوہر اپنا سارا وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگا، اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا، اور مجھے اور میری بیٹی کو ایک پرانے کمرے میں یعنی ایک کونے میں ڈال دیا گیا تھا۔ میری بیٹی جو اب جوان ہو رہی تھی اکثر میرے سامنے بیٹھ کر میرے آنسو صاف کرتی، مجھے دلاسا دیتی، مجھے ہمت دینے کی کوشش کرتی۔ وہ مجھ سے اکثر کہتی کہ ماں پریشان مت ہو، ماں تم پریشان نہ ہو، ایک دن اس قابل بن جاؤں گی کہ تمہیں اس ذلت سے نکال کر دکھاؤں گی، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں اس کی معصوم باتیں سن کر مسکرا دیا کرتی تھی۔ میں خود کو کوستی تھی کہ ایک عورت کی زندگی کتنی کمزور ہوتی ہے، لیکن میری بیٹی کا کردار بالکل الٹ تھا۔ وہ میرے حالات دیکھ کر ڈرنے کی بجائے دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کی غلطیوں کو محسوس کرتی تھی کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بنائیں، اسے مشکل حالات سے لڑنا سکھائیں کہ کل کو وہ اس پر کوئی مشکل آئے تو وہ اس کا سامنا کر سکے، مگر میری بیٹی نے تو حالات کی چکی میں پس کر خود ہی یہ ہنر سیکھ لیا تھا، میں نے تو اس کو سکھایا ہی نہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ وہ اپنے حق کے لیے اب لڑنا سیکھ چکی تھی، جبکہ میں اپنی پوری زندگی صرف ظلم سہتے ہی گزار چکی تھی۔ کبھی کبھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ میری بیٹی نے تعلیم حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا، اور جب اس کے باپ نے اسے گاؤں کے سرکاری اسکول میں یعنی کہ سرکاری کالج میں داخلہ کروانے کی کوشش کی اور وہ بضد تھا کہ سرکاری کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیے، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گی۔ گھر والے سب اس کے خلاف ہو گئے، اسے منع کرنے لگے، اسے دھمکیاں دینے لگے، گاؤں کی روایات کا واسطہ دیا گیا، مگر میری بیٹی کے عزم میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آئی، کسی کی ایک نہ چلی۔ اس نے اپنے باپ اور سسرال والوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں ہم بوجھ لگتے ہیں تو ہمیں الگ سے ایک کمرہ دے دیں اور میری زمینوں کا ٹھیکہ مجھے ادا کرتے رہیں، کیونکہ اس زمین کی اصلی مالک اب میں ہوں،
اور وہ میری والدہ کا حق ہے جو میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ یہ الفاظ سن کر میں مبہوت رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ننھی سی بچی میں اتنا حوصلہ آخر کہاں سے آ گیا، اور اس نے ایسی بات کرنی کہاں سے سیکھ لی جو آج تک میں نے نہیں کی تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ انہی لوگوں کا خون ہے جو دوسروں کا دل دکھانے میں ماہر ہیں۔ بس فرق یہ تھا کہ میری بیٹی نے اس خون کو اپنی طاقت اور خودداری کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ لوگ جو آج تک مجھ پر حکمرانی کرتے رہے تھے، مجھے دکھ دیتے رہے تھے، میری بیٹی نے شہر جا کر پڑھنے اور اپنی پہچان ہونے کا اعلان کیا تو گویا سسرال والوں کے گھر میں زلزلہ ہی آ گیا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، وہ آج تک میری زمینوں اور میرے پیسوں پر عیاشی کرتے ہوئے آئے تھے۔ انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اگر یہ لڑکی کل کو اگر پڑھ لکھ جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ سے یہ دولت اور جائیداد نکل جائے گی، اسے تو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے میری بیٹی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا کہ وہ ایک لڑکی کو کمزور کر سکیں۔ کبھی اسے گاؤں کی روایات کا واسطہ دیا گیا تو کبھی میری غربت اور بے بسی کا طعنہ دے کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی، اور کبھی اس کے باپ نے مجھے طلاق دینے کی دھمکیاں دیں۔ لیکن میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک شیرنی کی طرح سب کے سامنے ڈٹ گئی تھی اور اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس زمین پر تم لوگ حق جتاتے ہو نا، وہ میری ماں کی ہے، میرے نانا کی نشانی ہے، اور میں اسے کسی بھی صورت میں تمہاری ہوس کی نظر نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے میری زمین چاہیے۔ اس کے ان الفاظ نے ان ظالموں کے غرور کو چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ حیران ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی خفگی اور حیرت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ لڑکی جو کل تک ایک کمزور سی بچی دیکھ کر اور مجھے ایک کمزور سی عورت دیکھ کر یہ لوگ دبائے ہوئے تھے، آج ان کے ہر فیصلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ دیوار بن کر کھڑی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ تعلیم صرف کتابی علم کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میری بیٹی نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر عزم سچا ہو اور ارادے مضبوط ہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت عورت کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی ہمت دیکھ کر میری اپنی روح میں بھی ایک نئی طاقت آنے لگی تھی۔ میں اسے دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے برسوں کی غلامی اور خاموشی کے بعد اب میری سانسوں میں تازہ ہوا کا جھونکا آنے والا ہے۔ میری بیٹی کی خودداری دراصل میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور میں اس کامیابی کو دیکھ کر بہت خوش تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میری بیٹی کے اس تیور کو دیکھ کر وہ لوگ دم بخود رہ گئے تھے۔ میری بیٹی کا غصہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ انہیں مجبوراً اس کی فیس اور دیگر اخراجات کو ادا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہ لڑکی اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ یہ جان گئی ہے کہ اس کی ماں کی ہر چیز پر اس کا حق ہے۔ میری بچی نے اپنی ساری توجہ تعلیم پر مرکوز رکھی۔ وہ تعلیم حاصل کرنے لگی، اور ایک دن وہ اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پر اچھی تعلیم حاصل کر کے فارغ التحصیل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی تھی۔ یہ اس کی محنت کا صدمہ تھا کہ اس نے سرکاری ٹیچنگ کے لیے اپلائی کیا، اور اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ ہوا کہ قسمت نے اس کا ساتھ دے دیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ثابت کر دیا کہ عورت اگر ٹھان لے نا کچھ کرنے کو تو وہ کچے گھروں اور ظالم رشتہ داروں کے تانوں سے نکل کر الگ اپنی پہچان بناتی ہے۔ جب میری بیٹی ٹیچر بنی تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے ہاتھ تھام کر چوم کر وعدہ لیا کہ اب میں کبھی کمزور نہیں پڑوں گی۔ میری بیٹی چھوٹی سی ہو کر مجھے کمزور نہ پڑنے کے وعدے لے رہی تھی۔ اس نے مجھے سکھایا کہ اماں اب ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہی مجھے اپنے شوہر کی طلاق یا دوسری شادی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور آج میں اس کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کر رہی ہوں، اور میں اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ ان کے قبروں پر جانا میری صحت کی وجہ سے ممکن نہیں رہا۔ اب میری صحت کافی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور جو میرے دل کا سب سے بڑا دکھ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹی کے نصیب میں بہترین جیون ساتھی آئے۔ اے اللہ، میری بیٹی کے نصیب میں بہترین جیون ساتھی لکھنا جو اسے سچی محبت دے، نہ کہ ہماری زمین یا جائیداد کا لالچی ہو۔ میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے التجا ہے کہ وہ مضبوط بنیں اور خود کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ آپ سب سے میری خصوصی دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری بیٹی کو ایسا جیون ساتھی دے جو اس کے نام پر نہیں بلکہ اس کی ذات سے اس سے محبت کرے،
उसे पैसों से कोई दिलचस्पी ना हो। मैं सब माँओं को पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको बेटियाँ दी हैं तो उन्हें हिम्मत और हौसले वाली बनाएं, ताकि ज़िंदगी के किसी भी तूफ़ान में वो तनहा ना खड़ी हों, और अगर किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो वो बहादुरी से उसका सामना करें। उन्हें ऐसे मजबूत बनाएं कि वो अपने हक़ के लिए लड़ना जानती हों। और अगर अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो उनकी तरबियत ऐसी करें और कि वो कल को आपको उनका सुख देखना नसीब हो और आप उनका सहारा बने, ना कि आपकी जायदाद के लालची। मेरी पूरी ज़िंदगी का एक सबक है कि औरत का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, आपको दुखों से दूर रखे, और मेरी बेटी के हक़ में प्लीज़ ख़ुसूसी दुआ किया करें कि उसके आने वाले दिन मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ और रोशन हों। मेरी कहानी सिर्फ़ मेरे दुखों की दास्तान नहीं है, बल्कि हर उस औरत के लिए है जो खामोशी से जुल्म सह रही है और हर जुल्म सहती है। उठो, खुदा के लिए हिम्मत करो और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाओ। आप कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि अल्लाह हमेशा हिम्मत करने वालों के साथ होता है। आमीन सुम्मा आमीन। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली कहानी जो है वो आप तक पहुँचे। और एक बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी आखिर में कि मेरे कुछ बहन भाई हैं, हाँ, हम लोगों ने ये जो कहानी होती है ना, कम से कम 12 या 13,000 अल्फाज की कहानी होती है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो खुदारा जो है हमारी गलतियाँ मत निकाला करें। आप कहानी का जो मेन मकसद होता है ना आपको सुनाने का, उसका मकसद को महसूस किया करें, पढ़े लिखे होने का सबूत दिया करें, उस जो मेन टॉपिक होता है उस पर अपनी राय का इजहार किया करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और आपके अच्छे अल्फाज जो हैं वो हमारी हौसला अफजाई मज़ीद करें कि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ और मुआशरे के सामने ऐसे पहलू जो हैं वो नुमायाँ करें जिन पर नज़रसानी करना जो है वो ज़रूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम कहानियाँ सुनने वाले तमाम मेरे बहन भाइयों का शुक्रिया, और अच्छे कमेंट करने वालों का तो दिल से शुक्रिया जो कहानी को पढ़ते हैं और अपने कीमती राय का जो है इजहार करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।